بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لینتا کی کہانیاں۔ لینتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے خوبصورت شارٹ اسٹوری لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ پنجا رانی یعنی ایسے گھرانے کی لڑکی کی کہانی۔ 5 بھائیوں کی ایک لوتی بہن رانین جو بے انتہا لاڈلی، سب کی آنکھوں کا تارا۔ 3 بھائیوں کی شادی ہو گئی تھی، یعنی 3 بھابیاں جو رانین سے بہت محبت کرتی، 2 بھائی جو ابھی پڑھ رہے تھے، اور تینوں بھائی ڈیڈ کا آفس میں ساتھ دیتے اور آفس کے بزنس کو بہت اچھے سے سنبھالا ہوا تھا۔ رانین بہت زیادہ ضدی۔ رانین کا رشتہ علمان سے ہو چکا تھا، عنقریب شادی ہونے والی تھی۔ ایک ایسی لڑکی علمان، ایک ایسی خوبصورت کہانی۔ علمان کی زندگی میں کیا ہوگا، رانین کی زندگی میں کیا ہے؟ ایک ایسی لاڈلی جو سب کی آنکھوں کا تارا، رانین کی کہانی بہت خوبصورت انداز میں۔ رانین کی کہانی، ایک ایسی لڑکی جو اپنی ہر ضد منواتی اور بہت منت اور مرادوں سے دنیا میں آئی۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام رانین ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی یہ بات ہے۔ مجھے جب بھی یاد آتی ہے میں اللہ کا بس شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ تقدیریں اللہ ہی بناتے ہیں اور نصیب جو دے دیتے ہیں وہی انسان کی تقدیر اور نصیب اسے ملتا ہے۔ میرے گھر میں میرے والدین اور میرے پیارے 5 بھائی اور میری پیاری پیاری 3 بھابیاں، ان کے بچے، 2 بھائی، ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، اور میں سب کی لاڈلی۔ سب مجھ سے بہت محبت کرتے، ہر بات اپنی ضد منواتی، اور علمان سے رشتہ ہو چکا تھا، عنقریب شادی تھی۔ امی پاپا سب مجھ سے بہت محبت کرتے، 5 بھائی ان کی آنکھوں کا تارا تھی، بہت منت اور مرادوں سے دنیا میں آئی، سب مجھ سے بہت محبت کرتے۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، اور امی کو ہر وقت فکر رہتی، شادی کی ساری تیاریاں تھیں۔ بھابھی سب مجھ سے بہت محبت کرتی، گریجویشن کر چکی تھی، اپنی ہر ضد منواتی، ہر بات، اور وہ میری ہر بات پوری کرتی۔ بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے، امی بابا سب پیار کرتے۔ علمان کے گھر میں ان کے ممی ڈیڈی اور ان کی 3 بہنیں اور ایک بہن جو بڑی آپی، ان کی شادی ہو چکی تھی، رمشا آپی کی، جبکہ 3 بہنیں ریا، رخسار اور مائرہ، ان کی خواہش تھی کہ وہ پہلے اپنے بھائی کی شادی کریں اور بھابھی لائیں۔ رمشا آپی کی بھی یہی خواہش تھی، جبکہ رخسار کا رشتہ ہو چکا تھا، اس کی بھی شادی 1 سال کے بعد تھی۔ آنٹی مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، جب بھی آتی دعائیں دے کر جاتی، ان کی بھی پوری تیاری تھی، اور ہمارے یہاں بھی پوری تیاری تھی شادی کی۔ میری بھابھی تینوں ہی بہت اچھی تھی، سب مجھ سے بہت محبت کرتے، ہر خواہش شروع سے ہی میری پوری ہوئی، اور خاص طور پہ بڑے بھائی، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے، ہر چیز ہر خواہش امی نے بابا سب نے پوری کی۔ اور جب میری برتھ ڈے آتی تو سب لوگ بہت خوش ہوتے، کتنے دن سے تیاریاں شروع ہو جاتی، سب کو انویٹیشن دیا جاتا اور سبھی آتے خاندان سے۔ سب کو پتہ تھا کہ رانین بہت منت اور مرادوں سے آئی ہے۔ امی ہمیشہ کہتی ہیں اور بابا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ 5 بیٹے آپ نے شکر اللہ کا لاکھ لاکھ عطا کیے، مگر بیٹی نہیں ہے، اور ان کی خواہش تھی، کہاں کہاں منت نہیں مانی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہر وقت کی بیٹی ہو۔ منت مراد ایک مانگی اور کہاں کہاں چڑھاوے چڑھائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مراد کو پورا کیا، یعنی رانین۔ جب امی کی یہ بات سنتی تو بہت زیادہ اور خوش ہوتی، کیونکہ سب مجھے بہت پیار کرتے تھے، اور جب برتھ ڈے کا دن آتا تو سب اتنا خوش ہوتے، بھابیاں میرے لیے گفٹس لاتی، سارے بھائی سب لوگ میری فرینڈس وغیرہ، اور جب وش کرتے مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے رانین، تھینک یو، مجھے اتنی خوشی ہوتی، سب مجھ سے اتنی محبت کرتے، میں بہت خوش ہوتی۔ برتھ ڈے جب ختم ہوتی، اپنے سارے گفٹس دیکھتی، سب لوگ بیٹھتے، بھیا بھائی سب، بھابھی سب لوگ بہت خوش ہوتے اور اپنے گفٹس رکھ دیتی اور انہیں دیکھتی روزانہ خوش ہوتی۔ بھابھی کہتی، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، رانین تمہارے لیے اور اچھی چیزیں لے کر آئیں گے۔ ایک بھابھی کوئی سوٹ دیتی تو کوئی سینڈل، کوئی بینگلس، ہر چیز، مجھے ہر چیز دی جاتی۔ میری بھابیاں بہت پیاری، مگر میری عادت تھی ہمیشہ اپنی ضد منوانا، ہر خواہش کو پورا کرواتی۔
یہ میری عادت تھی۔ کنزا بھابھی، آج میرا بہت موڈ ہو رہا ہے، پلیز آپ ایسا کریں نا، مجھے آج چائنیز رائس اور یا تو کڑھائی یا قورمہ پلیز مجھے شام تک تیار کر دیں، مجھے بہت دل چاہ رہا ہے۔ میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، دراصل آج مجھے شاپنگ پر جانا ہے، تمہیں تو پتہ ہے نا، آج ممی نے مجھ سے کچھ چیزیں کہی ہیں، جیولرز کے پاس بھی جانا ہے، کچھ تمہاری شادی کے کام رہ گئے، ذرا سے کام ہے، بس وہ میں پورے کر لوں، میں تمہیں انشاءاللہ کل بنا دوں گی۔ بھابھی آپ ساجدہ بھابھی سے بھی بولیں، کسٹرڈ کا بھی بولیں اور چائنیز رائس کا، اور آپ پلیز مجھے یہ کڑھائی تیار کر کے دیں، میں کوشش کرتی ہوں۔ کوشش بول رہی ہیں بھابھی آپ کو پتہ ہے رانین نے کہا ہے، بڑے بھیا سے بول دوں گی میں، یا پھر میں منجلے بھیا سے۔ رانین بات کو سمجھو، مجھے جانا ہے مارکیٹ، اور تمہیں پتہ ہے کچھ گیسٹ آنے والے، کچھ دعوت کا پروگرام ہے نا، ممی نے کہا تھا، میں نے آپ سے کہا نا بھابھی پلیز آپ میرے لیے کھانا تیار کر دیں۔ اچھا میں دیکھتی ہوں، میں تھوڑا کام نمٹا دوں، میں تمہیں یہ رات تک کھانا بنا دوں گی۔ اتنی دیر میں بھابھی تھوڑا بزی ہو گئیں، اور پھر انہوں نے ساجدہ بھابھی سے کہا، ساجدہ بھابھی جو ہیں وہ کھانے کی تیاری شروع کر رہی تھیں، چائنیز رائس، میں نے کنزا بھابھی کو کہا۔ اتنی دیر میں وہ اپنے تھوڑے سے کام نمٹا کر آئیں کچن کی طرف، اس کے بعد وہ لوگ ذرا چلی گئیں۔ کھانا چڑھا ہوا تھا، مجھے تو غصہ آ رہا تھا کنزا بھابھی کی بات پر، میں نے سالٹ لیا اور کڑھائی میں بھی ڈال دیا اور چائنیز رائس میں بھی، اور جب کھانا تیار ہوا تو اس کے بعد جب کھانا کھایا سب نے تو اس میں بے انتہا نمک، یعنی اتنا زیادہ تھا کہ جب کھایا تو بھیا کا موڈ خراب ہو گیا، اور انہوں نے کہا کیا بات ہے آج کل تم کہاں ہو، تمہارا دماغ دیکھو تو کنزا کتنا سالٹ ہے اس کے اندر، اور تمہیں پتہ ہے ممی اور ڈیڈ کے لیے نقصان دہ ہے، بی پی کا مسئلہ ہو جاتا۔ میں نے تو کھانا بالکل صحیح بنایا تھا، ہر چیز آپ پوچھ لیں ساجدہ بھابھی سے، مجھے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ اس میں سالٹ ہے، تمہیں پتہ ہے نا، ڈیڈ کے لیے بھی اور ممی کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ کھانا، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ اور اس طرح بھائی نے مجھے چائنیز رائس لا دیے اور میری فیوریٹ کچھ چیزیں تھیں۔ تھینک یو بڑے بھیا، آپ نے ہمیشہ میری خواہش پوری کی ہے۔ بھابھی تو راضی نہیں ہو رہی تھی، شاپنگ پہ جانا ہے، اور دیکھیں آپ نے، میں نے کہا اور فوراً میری خواہش پوری کر دی۔ تھینک یو سو مچ، تم خوش ہو نا، تمہیں کھانا پسند آیا، میری گڑیا کو میرے لیے یہی بہت ہے۔ تھینک یو بھیا۔ دیکھیں تو اریبہ بھابھی، میں نے آپ کا یہ سوٹ نکالا، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، فیوریٹ کلر ہے ریڈ، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے جو بھی چیز پسند آتی ہے، کبھی میں رمشا بھابھی کی چیز لے لیتی ہوں، اور کنزا بھابھی دیکھیں، ممی کے ساتھ مجھے شادی میں جانا تھا نا، بھابھی آپ چل رہی ہیں نا؟ جی ہم بھی چلیں گے۔ بھابھی مجھے آپ کا یہ بریسلیٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور یہ والا کڑا، اور یہ پنک پرس، اور بینگلس اور سینڈل، میں نے سبھی کچھ تو لے لیا ہے، مجھے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے بھیا نے کہا ہے۔ ہاں ہاں، تمہیں کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں، تمہیں جو چاہے لے لیا کرو، الماری سامنے کھلی رہتی ہے۔ کیسی لگ رہی ہوں یہ بتائیں، بینگلس کیسے لگ رہے ہیں، پنک بندے میرے اور ریڈ سوٹ، بہت اچھی لگ رہی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ اب تو ویسے بھی تمہاری شادی ہے، اور تمہیں جو چیز چاہیے مجھے ضرور بتانا۔ تھینک یو رمشا بھابھی، سب کچھ تو آپ لوگوں نے کر لیا ہے، ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی ہو جائیں گی، خوش رہو، اور چل رہی ہیں نا؟ ہاں ہاں ہم سب جائیں گے۔ اور اس طرح اپنی ہر بات منواتی، الماری کھولتی، ہر چیز لے لیتی، سامنے سب کچھ، بھیا نے کہا تھا الماری تک لاک نہ کرنا، جو بھی گڑیا کو پسند ہو، رانین کو پسند ہو، جو بھی چیز لے اسے منع نہ کرنا۔ بھابھی لوگ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، ہر چیز اٹھا کے لے آتی، ان کی چیزیں، ان کا میک اپ، ان کا پرس، ہر چیز یوز کرتی، جو ڈریس پسند آ جائے وہ یوز کرتی۔ شادی کی تقریباً تیاریاں ہو چکی تھیں، وہاں بھی سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا تھا، کارڈز جا چکے تھے، شادی بالکل قریب تھی، اور پھر اس طرح تقریب سے ہو کر آئے، اور پھر دن تیزی سے گزرتے چلے گئے، بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب شادی کا دن تھا، شادی آئی، اور پھر رسم مہندی کا دن بھی آ ہی گیا، سب خاندان والے آئے، اور میری ساری کزنس فرینڈس سب بہت خوش تھی، سب مہندی والے دن بہت انجوائے کر رہے تھے، ڈانڈیا ڈھول کے سب کچھ ہوا، سب نے گانے بھی گائے، سب بہت دعائیں دے رہے تھے، اور سب کو ہی پتہ تھا کہ رانین بہت مرادوں سے دنیا میں آئی، یعنی 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن، لاڈلی پنجا رانی، اور سب نے دعا دی کہ المان اور رانین خوش رہیں۔ میرے دونوں بھائی مجھے بہت دعا دے رہے تھے، ان سے میری بہت اچھی فرینڈشپ تھی، 3 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، اور بڑے بھیا اور منجلے بھیا
بہت دعا دے رہے تھے۔ بالآخر پھر شادی کا دن بھی آ ہی گیا۔ بھیا مجھے سمجھا رہے تھے، پریشان نہ ہونا رانین، کبھی کوئی پرابلم ہو ضرور بتانا، بھیا سب اچھا ہوگا۔ اور امی نے گھر پہ بھی نصیحت کی، بابا نے، اور وہاں پر بھی سب کا خیال رکھنا، علمان کا، آنٹی انکل کا اور بہنوں کا خیال خاص طور پہ۔ بالآخر رخصتی ہونے لگی اور امی بہت رو رہی تھیں۔ گلے لگا کر سب نے کہا، اب رانین کی رخصتی ہے، ایک دن تو سب بیٹیوں کو جانا ہوتا ہے، اور سب نے کہا دعاؤں کے ساتھ رخصت کرو۔ سب ڈھیروں دعائیں دے رہے تھے۔ بڑے بھائی بہت محبت کرتے، میں سب کو بہت مس کروں گی، سب مجھے بہت یاد آئیں گے۔ پانچوں بھائی جو مجھ سے بہت محبت کرتے، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں ان سب کو بہت مس کروں گی۔ بھابیاں جو بہت محبت کرتی، ہمیشہ میری ہر آرزو، ہر خواہش پوری کی، ان سب سے بھی میں نے بہت پیار کیا، انہوں نے بھی گلے لگایا اور ڈھیروں دعائیں دیں، اور اس طرح سب نے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، اور پھر رخصتی ہوئی۔ بالآخر رخصتی کے بعد شادی ہوئی، پھر وہاں پر سب لوگ بہت خوش تھے، رسمیں ہوتی رہیں۔ بالآخر بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، سب بہت اچھے، آپ بھی اور سب، رمشا بھی بہت اچھی، ریا، مائرہ اور سبھی بہت اچھے، رخسار، سب نے بہت اچھے سے خیال رکھا، اور پھر دعوتیں ہوتی رہیں، اور پھر امی کے گھر جب دعوت تھی اور انہوں نے دوبارہ انوائٹ کیا، کیونکہ یہاں پر ان لوگوں کو بھی انوائٹ کیا تھا، اور پھر سب لوگ بہت تیار ہو کے گئے۔ جب علمان نے کہا، رانین بہت اچھی لگ رہی ہو، خاص طور پر یہ ریڈ ساری تم پر بہت اچھی لگ رہی ہے، تھینک یو، آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اور جب گھر پہنچے سبھی خوش تھے، آپ ہی بھی بہت تعریف کر رہی تھی، تو بھیا جیسے وہ تو ریسیپشن پر ہی کھڑے ہوئے تھے، ویٹ کر رہے تھے کہ کس وقت رانین آئے گی، اور علمان اور گھر والے سب بہت اچھے سے مل رہے تھے۔ سب نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں، اور پھر دعوت ہوئی، بہت زبردست کھانے تھے، سب نے بہت انجوائے کیا، اور پھر ہم لوگ گھر آ گئے۔ بہت خیال رکھتے تھے علمان، دن تیزی سے گزرتے چلے گئے، اور پھر آفس جوائن کیا، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد کچن کا کام میں نے سنبھال لیا۔ آنٹی نے شروع میں تو منع کیا، اس کے بعد پھر جب میں کام کرتی تو آنٹی کچھ نہیں کہتی، کچھ مجھے چینج محسوس ہونے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے کافی حد تک اندازہ ہونے لگا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، کبھی رخسار کبھی ریا اس طرح آرڈر لگاتی جیسے میں وہاں بہو یا ان کی بھابھی نہیں، نہ جانے کون ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اور میں چپ کر کے سارے کام گھر کے کرتی۔ آنٹی کے چچا ساتھ کزن کے یہاں شادی تھی، یعنی ان کے بیٹے کی، سبھی تیار ہو کے جا رہے تھے، تو جب میں نے دیکھا، جب رخسار، ریا، مائرہ اور رمشا آپی جب وہ میرے ڈریس پہن کر آئیں تو میں حیران ہو گئی۔ کسی کے ہاتھ میں میرا برش تھا، کسی کے ہاتھ میں میرا سارا میک اپ تھا، میں دیکھتے ہی رہ گئی۔ علمان میرا بہت خیال رکھتے تھے، جب آفس جاتے تو یہ لوگ پیچھے سے اس طرح کا سلوک کرتی، مگر میں خاموش رہنے لگی تھی، نہ جانے میری ضد، خواہشات کہاں چلی گئی تھی، اور مجھے یاد آتا تھا میں بھابھی لوگوں سے کس طرح ضد کرتی تھی، آج وہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اور جب آ کر رخسار نے کہا، بھابھی آپ تیار ہوئی؟ جی میں تیار ہوں۔ بھابھی دیکھیں تو یہ پیرٹ کلر کتنا سوٹ کر رہا ہے مجھ پر، مجھے اچھا لگا، میں نے پریس کیا اور پہن لیا، خاص طور پر آپ کی یہ انگوٹھی کس طرح میرے ہاتھ میں لگ رہی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، دیکھو تو کیسا لگ رہا ہے ڈریس؟ جی رمشا بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج اپنی پیاری پیاری گڑیا جیسی بھابھی کے کپڑے پہن لوں۔ گھر پر میں بیگ بھول کر آ گئی، امی نے کہا جاؤ الماری سامنے ہے اور رانین کی الماری سے ایک سوٹ نکال لو، اور اس طرح بھابھی میں نے تو آپ کا سارا میک اپ یوز کیا، اس میں سے کچھ چیزیں مجھے بہت اچھی لگی، اگر آپ کی پرمیشن ہو، ویسے تو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے نا بھابھی؟ ہاں ہاں لے لو، مجھے شائنر اچھا لگ رہا ہے، مجھے اسٹک اچھی لگ رہی ہے، لپ گلوز اچھا لگ رہا ہے، مجھے پاؤڈر بہت اچھا لگ رہا ہے، پرفیوم بھابھی میں لے لوں نا؟ آؤٹ لائن بھی اچھی لگ رہی ہے، ہاں تمہیں جو لینا ہے لے لو۔ تھینک یو، آپ بہت اچھی ہیں رانین بھابھی، بیوٹیفل لگ رہی ہیں آپ، بہت اچھی ہیں۔ ہاں تھینک یو بھابھی، اور اس طرح سب تیار ہوئے، شادی میں گئے، اور پھر شادی سے جب آئے سلمان آفس گئے، بریک فاسٹ وغیرہ میں نے انہیں کرا دیا تھا، اور آج میں جلدی اٹھ گئی تھی کیونکہ کچھ گیسٹ آنے والے تھے، آنٹی نے کہا تھا کھانے کی تیاری کرنی، سب کچھ سمجھنے لگی تھی، سب کے مزاج کو، خود کو تلاش کرتی، رانین تم کہاں ہو، کہاں کھو گئی ہو؟
وہ رانین جو ضدی، ہر بات منوانے والی بھابھیوں سے آج اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا صبر کر لیا تھا۔ اللہ سے دعا کرتی شاید کچھ بیٹر ہو جائے گا۔ علمان بہت خیال رکھتے لیکن کبھی کبھی نوٹس کرتی وہ بھی کچھ غصہ کرنے لگے تھے، شاید وہ باتوں میں آتے۔ جس دن رمشا باجی ہو کر جاتی اس دن تو خاص طور پہ وہ باتوں میں آتے، موڈ خراب ہو جاتا۔ اور پھر سبھی اٹھ چکی تھیں جب رخسار نے کہا بھابھی پلیز مجھے بلیک ٹی دیں اور میرا گلا خراب ہے، مجھے بہت کھانسی ہو رہی ہے۔ اور پھر بریک فاسٹ وہ بھی تیار ہے، ریا تمہارا بھی۔ ریا بھی آ گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آج ہم بھی جلدی اٹھ گئے، فکر نہیں کرو میں نے سب تیار کر لیا، میں نے ایگز فرائی کر لیے ہیں، سب کچھ ہے، اور تمہارے فیوریٹ پراٹھے سینڈوچ سب کچھ ہے۔ تھینک یو بھابھی۔ اور اس طرح میں جلدی کر رہی تھی، بلیک ٹی جیسے ہی لے کر آئی، میں نے جس طرح سے ہاتھ میں پکڑایا بہت آرام سے، لیکن نہ جانے کس طرح وہ اس کے ہاتھ پر گر گئی، ریش پڑ گئے۔ اور ریشز جب آئے تو ممی یعنی آنٹی ان کو بھی بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا یہ کیا کیا، بچی کا ہاتھ جلا دیا۔ نہیں آنٹی میں نے جان کے نہیں کیا، سوری رخسار بھابھی آپ نے یہ کیا کیا، میرا ہاتھ جلا دیا۔ وہ اتنا غصہ کر رہی تھی اور اس کے ٹیوب وغیرہ لگائی، وہ روم میں چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں نے بریک فاسٹ کیا، اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ آنے دیں آج بھائی کو، میں بتاؤں گی بھابھی نے میرا ہاتھ جلایا۔ میں کہہ تو رہی ہوں میں نے ہاتھ نہیں جلایا، کام میں بزی تھی، سوری بول رہی ہوں۔ اور جب علمان شام میں آئے دوڑتی بھی گئی اور کہا علمان بھائی دیکھے تو آج بھابھی نے میرا ہاتھ جلا دیا، کتنے ریشز پڑ گئے، یہ کیا کیا؟ رانین دیکھ کے کام نہیں کرتی۔ سوری بول تو رہی ہوں نا، دیکھ کے ہی کام کرتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، کام بہت زیادہ تھا، آج گیسٹ آنے والے تھے، آپ کو تو پتہ تھا، وہ لوگ ابھی گئے ہیں، فارغ ہوئی ہوں، آئندہ خیال رکھنا۔ دیکھو رخسار کا ہاتھ جل گیا ہے، آج پہلی دفعہ ان کا اس طرح کا بیہیویئر دیکھ کے مجھے تعجب ہو رہا تھا۔ ہلکا پھلکا غصہ ہوتا لیکن آج جس طرح لاؤڈ انہوں نے مجھ سے بات کی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر دن گزرتے چلے گئے، رمشا باجی جب بھی آتی نہ جانے کیا باتیں کرتی آنٹی کے ساتھ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس دن بھی مجھے کچھ آواز محسوس ہو رہی تھی گولڈ کی، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ گولڈ لے کر بینک میں رکھوانا ہے۔ رانین دیکھو رمشا آپ ہی آئی ہیں۔ جی جی امی میں نے دیکھ لیا ہے، میں ذرا کچن کی طرف جا رہی ہوں، چائے بھی بنا کے لاتی ہوں۔ ہاں تم جاؤ جلدی سے۔ کیا حال ہے رمشا، کیا حال بنایا ہوا اپنا؟ امی بہت پریشان ہوں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں، اپنا حال بتاؤ۔ امی آپ کو تو پتہ ہے نا سارا بزنس سب لاس ہو گیا ہے اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بچوں کا ساتھ ہے، سارا زیور سب کچھ کاروبار میں لگایا تھا، آج کل بہت پریشان ہوں، آپ میری کچھ ہیلپ کریں۔ میں کیا ہیلپ کر سکتی ہوں، اتنی پہلے بھی تمہاری ہیلپ کی، زیور بھی تم نے سارا ختم کر دیا۔ بس امی رانین کا زیور لیں اور آپ بس اتنا کہیں کہ لاکر میں رکھا رہی ہوں، سارا حکم آپ کا چلتا ہے، میں پرومس واپس کر دوں گی جب جیسے ہی ابھی کامیابی آئے گی، یہ میں نہیں کر سکتی امی، آپ کو کرنا پڑے گا، آپ نے ہمیشہ رمشا کا خیال کیا اپنی بڑی بیٹی کا، اور علمان کو نہ پتہ چلے، اور آپ اس طرح سے بات کریں گی اسے قسم دے کے کہ لاکر میں رکھوائیں گے۔ رمشا نے بھی اپنا لاکر میں میرے پاس ہی یہاں کا زیور رکھا ہے۔ اچھا میں کچھ کرتی ہوں لیکن تم وقت پر واپس کر دو گی نا؟ امی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا میں واپس کر دوں گی، بلکہ رکھے رہن دو، بعد میں دیکھیں گے، کہہ دیں گے ہمیں کیا پتہ ہم نے تم سے کب زیور لیا۔ امی آپ ایسا کہیں گی؟ ہاں ہاں جب وقت پڑے گا دیکھ لیں گے، ان کے گھر کا زیور بھی ٹھیک ہے، ان کے گھر کا زیور بھی لیتے ہیں، اپنے گھر کا سیٹ تو لاکر میں ہے نا، بینگل سبھی میں بات کرتی ہوں، رانن سے کہو زیور لے کے آئے، اور اس طرح میں نے ساری بات بتائی۔ امی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ ہاں میں نے تمہیں بلایا ہے بیٹا، آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، لاکر میں سب کے زیور، میرا بھی وہیں رکھا ہوا ہے، رمشا کا بھی، اب بیٹا ایسا کرو کہ مجھے بینگلس اپنے گھر کی اور سیٹ دو، یہ میں رکھواؤں گی، اور ہاں بیٹا علمان سے ذکر نہیں کرنا کیونکہ وہ تو بس مانتا ہی نہیں ہے نا، ابھی دیکھو تو 2 گھر چھوڑ کے کس طرح ڈکیتی پڑی تھی، سارا زیور چلا گیا۔ جی جی مجھے پتہ ہے امی، اس کا ذکر نہ اپنے گھر میں کرنا نہ علمان سے، بعد میں خود بات کروں گی، میں اس زیور کو لاکر میں رکھواؤں گی، رمشا کو پتہ ہے کہاں رکھنا ہے، علمان کو پتہ ہے میرا زیور بھی وہیں ہے، مگر تم ذکر نہیں کرنا، وعدہ کرو۔ ٹھیک ہے امی آپ بڑی ہیں، اگر آپ نے کہا ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں میں ذکر نہیں کروں گی، لیکن جب ضرورت پڑے گی میں آپ سے ضرور لوں گی، کوئی شادی آئے گی کیونکہ آنے والی شادی میرے کزن کی، ہاں ہاں میں دے دوں گی، تم زیور لے آؤ۔ اور اس طرح زیور لیا لاکر میں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ رکھا دیا ہے۔ رمشا آپی اکثر آتی تھیں اور پھر میرے کزن کی شادی تھی،
مجھے زیور چاہیے تھا کیونکہ مجھے ممی نے کہا تھا اپنے گھر کا سیٹ ضرور پہن کے آنا، اور مجھے زیور چاہیے تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں آنٹی سے اپنا زیور مانگوں، اور پھر میں نے وہاں پر اپنے زیور کا کہا، آنٹی شادی ہے میرے کزن کی، مجھے زیور چاہیے، اور اسے ناپی آئی ہوئی تھی، اور وہاں پر رخسار بھی بیٹھی تھی۔ جب میں نے کہا آنٹی میرا زیور آپ نے لاکر میں رکھایا تھا نا، میں نے بالکل نہیں بتایا، آپ سے پرومس کیا تھا نا۔ زیور کون سا زیور؟ کس زیور کی بیٹا بات کر رہی ہو؟ آنٹی میں آپ سے زیور جو رکھوایا تھا، میرے گھر کا زیور، بینگلس۔ ارے کیا ہو گیا بیٹا، میرے پاس تو تمہارا کوئی زیور نہیں ہے۔ آنٹی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس طرح مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ آپ ہی سے پوچھا، آپ ہی کہہ رہی نہیں میں نے تو تمہارا زیور نہیں دیکھا۔ اور جب المان آئے، المان سے میں نے سارا ذکر، ساری بات بتائی۔ تم مجھے یہ بات اب بتا رہی ہو، میں کیسے بلیو کر لوں؟ تم میری بہن پر، جن پر میں آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا ہوں، ان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو، یہ اچھا نہیں کر رہی ہو۔ اور اس طرح رخسار منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہے، کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، اور اتنے جھگڑے بڑے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، بات زیور کی نہیں تھی، اگر وہ میری بات مان لیتے، مجھ پر بھروسہ کر لیتے۔ المان نے بہت غصہ کیا اور کہا میری والدہ پر اور میری بہن پر تہمت لگائی، جھگڑا بڑھ گیا۔ میری والدہ آ گئی، ساری صورتحال بتائی، اور کہا امی میں آپ سے قسم کھاتی ہوں، آنٹی نے اور رمشا آپی نے میرا زیور لیا تھا۔ اور اس طرح اتنی بات بڑھ گئی کہ امی مجھے گھر لے کر آ گئیں۔ المان نے بہت لڑائی جھگڑا کیا گھر والوں نے، میں گھر آ گئی۔ اور پھر جب بھیا کو سب کو پتہ چلا، المان کے پاس گئے، سب نے بات کی، لیکن المان کی ایک ہی ضد، ایک ہی بات تھی کہ زیور تو یہ اپنے گھر پر دے کر آئی ہیں، الزام رمشا بھابھی پر اور میری ممی پر لگایا، میں یہ برداشت نہیں کروں گا تہمت۔ بہت لڑائی جھگڑے ہوئے، مجھے یقین تھا المان میری بات مان لیں گے، ٹرسٹ کریں گے، مجھے کسی پر یقین نہ تھا، لیکن المان جن کی بہت عزت کرتی تھی، انہوں نے مجھے نہیں سمجھا، میرا دل خراب ہو گیا۔ اس بات کو 6 ماہ گزر گئے، امی دعائیں کرتی کہ شاید المان کو سمجھ آ جائے، عقل آ جائے اور وہ لینے آ جائے، مگر وہ لینے نہ آئے۔ بھیا کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا، تو میں نے بھی انہیں یہی کہا، بات زیور کی نہیں تھی، اگر وہ مجھے رسپیکٹ دیتے، مجھے سمجھتے میری بات کو، تو زندگی آسان ہو جاتی، مگر اب میں بھی وہاں رہنا نہیں چاہتی۔ اور اس طرح بھیا لوگوں نے علیحدگی کرا دی، اور المان وہ بات کو نہیں سمجھ سکے۔ کچھ عرصے بعد ان کی کال آئی، ان کے میسیجز آئے، ایک دفعہ بات کو سمجھ لو کیا غلطی ہوئی ہے۔ اور اس سے پہلے کال میرے پاس رخسار کی آئی، جس نے سب سچ سچ بتایا کہ میں نے سب کچھ دیکھا تھا، جو میں منہ پر ہاتھ رکھی ہوئی تھی، میں کہنا چاہتی تھی، مگر ڈر رہی تھی کہ ممی مجھے نہ جانے کیا کچھ کہیں گی۔ اس وقت تو میں برداشت کر گئی، مگر سچ کا ساتھ دیا، اور میں نے سب کچھ سچ بتا دیا تھا المان بھائی کو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور وہ بہت روئے تھے، انہوں نے نہ جانے کیا کچھ کہا رمشا آپی کو، ممی کو، ممی نے بھی بہت معافیاں مانگی، ان کا گھر برباد کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اس طرح میں نے سچ کا ساتھ دیا۔ بھابھی مجھے بھی معاف کر دیے گا، آپ کے ساتھ بہت ظلم کیے، لیکن میں سچ کا ساتھ دوں گی، آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ اور جب کال پر وہ بات کر رہے تھے، میں زاروں قطار رو رہی تھی، کیونکہ نامحرم تھے وہ، اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے صرف کہا کہ معافی مانگنا چاہتا ہوں تاکہ میرا خدا مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے کہا میرے خدا نے معاف کیا، میں نے تو آپ کو معاف کیا، اب خدا معاف کریں گے۔ ان کی زندگی میں اب کچھ نہیں تھا، کیونکہ رخسار اکثر فون کر کے کہتی بہت پچھتاتے ہیں، بہت کبھی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور وہ رمشا آپی کی باتوں میں آ گئے، ممی کی، اور اتنی بڑی بات کی انہوں نے، مجھ پر الزام لگائے۔ آج ان کے پاس کیا ہے، بہت افسوس کرتے ہیں۔ میں اس ٹاپک کو کلوز کر چکی تھی، اس چیپٹر کو کلوز کر چکی تھی، اور کچھ بھی یاد کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ہمیشہ رخسار اس کی کال آتی، بہت زیادہ افسوس کرتی تھی کہ بہت پیاری بھابھی، ہم ان سے محروم ہو گئے ہماری غلطی اور کوتاہیوں کی وجہ سے۔ وہ سوری کرتی اور بتاتی المان بھائی اب شادی نہیں کریں گے، وہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، غلطی ہو گئی ہے۔ اور پھر میں کہتی تمہارے کہنے پر میں نے ایک دفعہ سے فون ریسیو کیا تھا، اب میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور واقعی میں کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ اور اس طرح جو معذرت المان نے مجھ سے کی، میرے لیے یہی بہت تھا کہ ایک معافی نامہ۔ اور وہ گھبرا رہے تھے اس بات کو کہتے ہوئے بھی کہ اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں تاکہ میرا خدا معاف کرے۔ اور اس طرح زندگی گزرتی رہی، میں نے آفس جوائن کر لیا۔ میرے ڈیڈ کا بہت بڑا، یعنی کہ بابا کا بزنس تھا، اور ان کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ
کام سیکھتی رہی اور پھر اس طرح میرا دل لگ گیا آفس میں، آفس ورک کرتی۔ امی بابا بھی خوش ہوتے، سب کہتے شادی کر لو، لیکن سب کو کہہ چکی تھی شادی نہیں کروں گی۔ زندگی اچھی گزر رہی ہے، بھابھیوں کی عزت کرتی، سب کو سنبھالتی، بھتیجا بھتیجی سب سے پیار کرتی، پانچوں بھائی مجھ سے محبت کرتے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ مگر اب بھابھیوں کو محبت دیتی، ان کے سارے کام کرتی، زندگی اب بہت خوش و خرم گزر رہی ہے، شادی نہیں کروں گی۔ زندگی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جانا چاہتی ہوں، آفس میں بھائیوں کے ساتھ جاتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی، اسے لائک کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، کیونکہ دنیا میں مکافات عمل ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ کچھ کرتا ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں کے ساتھ جو کچھ کرتی تھی اس کی نندوں نے اس کے ساتھ کیا، لیکن وہ بہت حد تک سدھر چکی تھی، سب کی رسپیکٹ کرتی، گھر کو سنبھالتی، اور آج خوش زندگی بھابھیوں کے ساتھ گزار رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسے بھول چکی ہے، آفس میں دل لگاتی ہے، بھائیوں کی آنکھوں کا تارا ہے، زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ضرور اسے لائک کیجیے گا، جس طرح رانین کے ساتھ ہوا کسی کے ساتھ نہ۔ امید کرتی ہوں ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔